الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. ود كثير ود يود ودد يدد اصل میں ضرب یضرب سے چاہنا، دل چاہنا، پسند کرنا. کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے. دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا. لو یردونکم کہ کسی طرح تم کو پھیر دیں. رد یرد پلٹنا، پھیرنا. اسر ینصر من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد تمہارے مسلمان ہوئے پیچھے. کفارن کافر. حسدا من عند انفسہم حسد بسبب حسد کے من عند انفسہم اپنے دل کے بسبب اپنے دلی حسد کے. من بعد ما تبین لهم الحق من بعد بعد اس کے کہ تبین یتبین تبینا تفعل سے واضح تبیان واضح ہونا. لہم ان کے لیے الحق حق. فعفو تو تم درگزر کرو. عفا یعفو عفوا سے امر کا صیغہ. وصفحو صفح یصفحو چشم پوشی کرنا، خیال میں نہ لانا، درگزر کرنا. حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ عطا یأتی اتیان آنا باصلہ میں آ جائے لانا بھیجنا. حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اقام یقیم اقامۃ الصلاۃ نماز. وَآتُوا الزَّکاۃ عطا یأتو اتیان دینا. آتا یؤتی ایتا عطا یأتو نہیں آتا یؤتی ایتا دینا. الزکاة زکات. وما تقدموا لانفسکم قدم یقدم تقدیما آگے بھیجنا. وما تقدموا اور جو تم بھیجو آگے لانفسکم اپنے لیے من خیر کوئی سی بھلائی تجدوہ پاؤ گے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. مسلمانوں سے خطاب ہے کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر سے کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو. حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور یہ یاد رہے کہ جو بھلائی کا کام جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اللہ اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جو یہود اور بنی اسرائیل تھے ان کا جو شرارتیں ان کی چال بازیاں، ان کا مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کا مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، ان کا منافقت سے کام لینا، یہ تمام کام جو کر رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی تم مومن بنے ہو تو اب دوبارہ سے کافر بن جاؤ. یہ ان کی دلی خواہش تھی. یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیا یہ اپنے دین کو حق سمجھتے تھے؟ کیا یہ رسول کو ناحق سمجھتے تھے؟ کیا یہ مسلمانوں کے عمل کو برا سمجھتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں تھا. حسد من عند انفسہم ان کے دلوں میں جو حسد تھا اس حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے. حسد اتنی بری چیز ہے. وہ حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو مذہبی اجارہ داری ہماری ہے، جو لوگ مذہب کے معاملات میں ہم سے رجوع کرتے ہیں
اور اس سلسلے میں مال و دولت بھی ہماری طرف آتی ہے، تو بھائی یہ چیز ہمارا ہی حق ہے کہ جو نبی، بڑا نبی، آخری نبی، عالمی نبی جو آئے گا تو وہ ہم ہی میں سے آئے گا۔ وہ دیکھا تو بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گیا، تو اس وجہ سے یہ لوگ حسد کر رہے تھے۔ اس حسد کی وجہ سے یہ کیا کر رہے تھے، یہ اس قسم کی حرکتیں ان کی ہوتی تھی۔ من بعد ما تبین لهم الحق، یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو ناحق سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ناحق سمجھتے ہیں، حق تو ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح ان کو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے۔ قرآن کو اسی طرح جانتے تھے کہ یہ وہی قرآن ہے، لیکن اس حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، دنیا کی غرض کی وجہ سے آخرت کو اپنی تباہ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں چونکہ ان کے یہ کرتوت اتنے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس پر غصہ آ جانا یہ فطری بات تھی۔ تو اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھائی فعفو وصفحو، یہ ابتدائی دور میں ان منافقین اور ان یہود کے خلاف جنگ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس نے فرمایا کہ فعفو، تم ان کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دو، یعنی جو وقت آئے گا تو پھر اس وقت تو تمہیں جو حکم ملے گا اس کے مطابق کرو، اس وقت اس کو چھوڑ دو۔ وصفحو، چشم پوشی سے کام لو، اس کی طرف ذرا زیادہ دھیان مت دو، زیادہ خیال میں مت لاؤ، یہ چیزیں ہو جائیں گی یہ ساری باتیں حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم بھیج دے۔ کیا مطلب ہے کہ اس وقت تمہیں حکم ان سے بدلہ لینے کا نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ اب آنے والا ہے ایسا حکم کہ جہاں ان کی گرفت کرنی پڑے گی تمہیں۔ اور یہاں پچھلی کل کے سبق میں جو نسخ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت کا حکم آپ کے لیے فعفو وصفحو کا ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگا اور حالات کے مطابق آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر فعفو وصفحو کا حکم اس وقت اٹھ جائے گا، نسخ ہوگا وہ۔ فی الوقت آپ کو اس کا حکم نہیں ملا ہے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی اس وقت ان کا زور تمہیں نظر آتا ہے، یہ دولت کے اعتبار سے بھی، چال بازیوں کے اعتبار سے بھی کچھ زور اپنا ظاہر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ریت کا خاک کا ڈھیر بن جائیں گے یہ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا، اسلام کا تقاضا، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچان لے۔ حال کے امر کو مطلب کیا ہے کہ اس وقت میری طرف اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے، اسی کو پورا کرنا، یہ عین اسلام ہے۔ اس وقت تمہاری طرف جو حکم متوجہ ہے وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ہے، یعنی باقی اعمال جو تمہیں ملے ہیں وہ پورے کرو جن کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، باقی چیزوں کو فعفو وصفحو ہے ان کے بارے میں حکم۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں لفظ نماز کے بارے میں ادا کرنے کی بات نہیں آتی، نماز کے بارے میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو وہاں اقیم الصلاۃ، اقامت کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا، قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کہ یہ چیز دیکھو، آپ یہ چیز قائم رہی، قائم رہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہی، گر گئی تو پھر اب تو قائم نہیں ہوئی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہمیشگی کی چیز ہے، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اس کو، یہ نہیں کہ آج پڑھی اور کل چھوڑ دی۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہی ہوا۔ اور اقامت مستقیم، مقیم، قیام، سیدھے کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی سیدھا ہونا۔ اور یہاں سیدھے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو اس کے آداب ہیں ان آداب کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ آداب ظاہری بھی ہوتے ہیں، آداب باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی طرح پڑھو، یعنی اٹھک بیٹھک نہ ہو نماز میں کہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے رکوع میں چلے گئے، رکوع کا پتہ نہیں چلا، سجدے میں چلے گئے، سجدے کا پتہ نہیں چلا، تحیات میں بیٹھ گئے، تشہد میں، اور پھر کھڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا، یہ نہیں ہو، بلکہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے بتایا اور جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح نماز پڑھیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آ کے نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھی، سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوبارہ پڑھی، پھر کئی مرتبہ ایسا کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھنا ہوتا ہے۔
اپنی ترتیب پر نماز پڑھنا نہیں کہلاتا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے ظاہری آداب بھی پورے ہوں جس کو خضوع کہا جاتا ہے، اور باطنی آداب بھی ہوں جس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ خشوع کا مطلب کیا ہے کہ دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں خیالات از خود آ جاتے ہیں تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن ان خیالات کے پیچھے لگنا، ان خیالات کے مزے لینا نماز کے اندر، تو اس سے نماز میں خلل پڑے گا۔ تو ظاہری آداب اور باطنی آداب اس کے پورے کیے جائیں تو یہ بھی اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کی آپ نے، سیدھی رکھی آپ نے۔ اور اقامت صلاۃ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ جو جماعت کے بغیر نماز پڑھے مرد تو اس کی نماز ناقص ہے، تو وہ اقامت نہیں ہوئی، ناقص ہو گئی نا، سیدھی نہیں ہوئی، تو ناقص نماز ہو جائے گی اس کی۔ تو اقیم الصلاۃ کا لفظ چونکہ قرآن ہے، قرآن کا لفظ جامع ہوتا ہے تمام احکام کو، تو ان تمام احکام کے لیے جامع لفظ اقامت ہے، اقامت کا ہے، اقام یقیم اقامتا۔ آتوا الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ جدا کرنے کا حکم نہیں ہے اپنے مال سے، بلکہ اس کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادا تو اسی وقت کرے گا جب اس کو اپنے مال سے جدا کرے، جب جدا کرے گا تو اب ادا کرنے کا حکم ہے کہ اس کے مستحق تک اس کو پہنچاؤ بھی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ ایک ذرہ بھی عمل اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں اس کو پاؤ گے تم، آخرت میں اس کو وہ ملے گا تمہیں، تجدوہ عند اللہ، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا کہ بعض دفعہ کسی نیک عمل کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ دنیا ما فیہا عارضی چیز ہے، ساری دنیا آپ کو مل جائے، اور ایک طرف سے 2 رکعت نفل کی اس کا ثواب ہو، تو یہ 2 رکعت نفل کا ثواب زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا تو یہی رہ جانی ہے، وہ تو عارضی چیز ہے، اور یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی۔ جب محفوظ ہوگی وہاں ملے گی آپ کو، دنیا تو وہاں پھر نہیں ملے گی آپ کو۔ تو جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو اپنے رب کے ہاں تم پاؤ گے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنے اعمال کرتے ہیں، ہمارا دل میں بھی خیالات، دل و دماغ میں خیالات، اور ظاہری جسم سے بھی اعمال۔ جسم تو کہتے ہیں نا اعمال کی ایک مشین ہے کہ اس میں 24 گھنٹہ کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، اچھا یا برا، کوئی نہ کوئی عمل تو اس سے ہوتا ہے نا۔ ہر عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے یا قریب کر دیتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے۔ ہر عمل ایسا ہوتا ہے یا جنت کے قریب کرتا ہے آپ کو، یا جنت سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ تو اتنے سارے اعمال کون حساب لگائے گا ان کا؟ وہ تو بھول جائیں گے، ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم نے 10 سال پہلے جو کچھ کیا آج بھول گئے۔ کہتا ہے ایسا نہیں، اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک ایک چیز نوٹ، اور ہمارے یقین کے لیے کیا ہے کہ ایک نامہ اعمال بھی سامنے آئے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، انسان حیران ہو جائے گا، یہ عجیب نامہ اعمال ہے میرا کہ نہ کوئی چھوٹی چیز اس نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری چیزیں اس میں محفوظ ہیں۔ تو محفوظ نہ بھی ہوں تب بھی اللہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ بھی اس کو کروا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں وہ دیا جائے گا۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس وقت، جو حال کا امر اس وقت موجودہ آپ کے لیے جو حکم ہے، اس حکم کو تم پورا کرو گے تو یہ نیکی ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور یہ اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، کیونکہ اللہ، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔